الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں پھرے جاتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا جب توق پڑیں گے ان کی گردنوں میں، اور زنجیریں بھی گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا، کہاں گئے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ بولیں گے، وہ ہم سے پھر گئے اور گم ہو گئے، ہم تو پہلے کسی کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ منکروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ اس کا ہے جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس کا جو تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے، سدا رہنے کو اس میں تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر دکھا دیں تم کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں، یا ہم وفات دے دیں تجھ کو، ہماری طرف ہی پھیر کر آئیں گے، اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تو اس سے پہلے، بعض ان میں وہ ہیں کہ ہم نے سنایا تجھ کو ان کا حال، اور بعض ہیں کہ نہیں سنائے ہم نے آپ کو، اور کسی رسول کا مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر جب آیا اللہ تعالیٰ کا حکم، فیصلہ ہو گیا انصاف سے، اور خسارے میں گئے اس جگہ جھوٹے اور باطل پرست۔ پچھلا فرمان الہی آپ نے سنا، جس میں بڑی وضاحت سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق رب العالمین، مالک الملک اور قادر مطلق ہے، اور رحمان و رحیم ہے۔ اس حقیقت کی گواہی دن رات، زمین و آسمان اور خود انسان کا وجود دے رہا ہے۔ رات آرام کرنے کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ کس نے بنایا؟ زمین پاؤں رکھنے کے لیے اور رزق اگانے کے لیے کس نے بنائی؟ آسمان سورج چاند اور ستاروں سے کس نے مزین کیا؟ سورج چاند ستارے انسان کی ضرورت کے لیے دن رات کس کے کہنے پر خدمت انجام دے رہے ہیں؟ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ جنگل، دریا، سمندر، جانور جو انسان کی ضروریات پوری کرتے ہیں کس نے بنائی ہیں؟ کب سے اور کس طرح خدمت کر رہے ہیں؟ اور کون ہے جو اس تخلیق میں شامل ہے یا ربوبیت میں شریک ہے؟ ہرگز کوئی نہیں، اور کوئی ہوتا تو ہر جگہ فساد ہوتا اور تعطل پیدا ہوتا۔ خود انسان کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح طفیلیت سے جوانی اور بڑھاپے کو پہنچا اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر مرحلہ گواہی دے رہا ہے کہ کس کی قدرت ہے، حکم ہے، طاقت ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا، پھر پیدا کرنے کے وقت سے قبر تک سب اس کی دین ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور خبردار کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی کے حکم سے زندگی ہے، اسی کے حکم سے موت آئے گی، پھر اس کے ساتھ منہ لگانا ہے۔ آج کا فرمان الہی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانا اور ہر مصیبت صورت جانا ہے، تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، نہ رسولوں کی اطاعت کی، نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی اطاعت کی، اس وقت ان کو زنجیروں میں جھگڑ کر گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ شریک کدھر ہیں جن کو تم نے رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ تو وہ بے بس بولیں گے کہ وہ تو غائب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے اس غرور تکبر کی وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے کرتے تھے،
اور کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، آج تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم کی تپتی آگ ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول یہ حقیقت تمہیں بتاتے رہے مگر تم نے دھیان نہ کیا، اور آج وہ سب سچ ثابت ہوا۔ بات یہ ہوئی کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ ہر طریقہ پر انسان کو بھلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اور دل و دماغ کو اس طرح سیاہ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اسے سمجھنے نہیں دیتا۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی اختیار کریں تو سچی غلامی کی بدولت نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں، اور شیطان اور نفس کی چلاکی سے وہ باخبر ہو کر شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے صراط مستقیم پر چلتے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے۔ یہی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔